لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عدد خلقه وزنة عرشه ووضع نفسه بذلك العباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو یا واعظ کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا سے شروع کرتے تھے، اور اس کے پیچھے حکمتیں بہت ساری ہیں۔ سب سے پہلی اور بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ضروری ہے کہ وہ ہمیں اپنے کام کے لیے اپنے نام کی خاطر مل بیٹھنے کا موقع دے، اپنا نام لینے کی اجازت دے کہ ہم اس کا نام لے سکیں، اس کی باتیں کریں۔ یہ از خود ایک شکر کرنے کی اللہ تعالیٰ کے ہاں ممنون ہونے کی اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے۔ اس احسان پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم شروع اس بات سے کرتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا سے، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود و سلام بھیجتے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کیونکہ ہم ہر چیز یہ پہلے سے کر رہے ہوتے ہیں، اور جو چیزیں ہم روٹین میں کرتے ہیں وہ روٹین کی باتیں جو ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی قدر و قیمت اور ویلیو اور احساس جو ہوتا ہے اس کو کھو ڈالتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ویسے بھی لیے استادیوں سے بات کرنا کسی درجے میں گھبراہٹ کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ میری والدہ بھی ایک استانی ہے اور بڑی سخت استانی ہے، اسٹرکٹ کی ٹیچر ہے، تو ہمیں آج تک ان سے ڈر لگتا ہے۔ جب بھی میں کوئی خاتون ٹیچر کو دیکھتا ہوں تو مجھے فوراً خیال آتا ہے کہ یار ابھی ڈانٹ پڑ سکتی، اور بچپن میں بھی مجھے کیونکہ بہت ڈانٹ پڑی، کیونکہ میں بہت زیادہ شرارتیں اسکول میں کرتا تھا، اس کے باوجود مجھے ڈانٹ بہت پڑتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ مجھے ٹیچر پسند کیوں نہیں کرتے، میں تو اتنی شرارتیں کرتا بھی ہوں پھر بھی۔ تو میرا تجربہ جو ہے تھوڑا سا آج گفتگو جو ہے وہ پتہ نہیں آپ کی میری واقعیت ہے کہ نہیں، تو وہ اس طرح سے ہے کہ میں ایک پروفیشنل ٹیچر ہوں، جو 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے، ٹریننگز کراتے ہوئے، اور میری والدہ جیسے میں نے عرض کیا وہ بھی ٹیچر ہے، میرے والد صاحب مرحوم بھی استاد تھے، میرے دادا بھی استاد تھے، اور یہ ٹریڈیشن ہے ہمارے خاندان میں کہ لوگ عام طور پہ تعلیم سے ہی منسلک ہوتے ہیں۔ تو آج میں صرف آپ کے ساتھ چند تجربات ہی جو ہے وہ شیئر کرنے کے لیے آیا ہوں، چند بات کرنے کے لیے آیا ہوں، اور سب سے اہم بات سے میں نے شروع کی تھی وہ یہی تھی کہ ہم جو کام روٹین میں کرتے رہتے ہیں، ہم اس کام کو جتنی مرضی موٹیویشن سے شروع کریں، اس کی وہ قیمت، وہ قدر، وہ دل میں درجہ حرارت نہیں رہتا جو کہ شروعات میں تھا۔ مثال کے طور کے اوپر آج معاشرے میں یا آپ میں سے چند لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں کچھ عرصہ پہلے یا کچھ سال پہلے ایک لائف سٹائل چینج لے کے آیا۔ ایسے لوگ کچھ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ لائف سٹائل چینج جب لے کے آپ آئے تھے تو اس دن پہلے دن جو نماز میں خشوع خضوع تھا، جو ہمت اور حوصلہ تھا، اس میں کچھ نہ کچھ قدرے کمی آ جاتی وقت کے ساتھ ساتھ، انسان کو خود بھی احساس ہوتا ہے۔ میں واقعہ سنا کرتا ہوں کہ میرے دوست تھے رفیق مرزوق، ان کا نام تھا، مرزوق تھے وہ شاید۔ مرزوق لوگ جو ہوتے ہیں بڑے عجیب غریب ہوتے ہیں، ایسی بات کر جاتے ہیں کہ آدمی ڈر جاتا تھا سن کے۔ تو ایک دن میں نے کہا رفیق بھائی ذرا دعا فرمائیے میرے لیے، میں کسی مشکل میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں خود ہی کر لو۔ میں نے آپ نے کہا خود تو ہم کرتے ہیں، کہ تو نہیں کرا کرو، فجر کی نماز کے بعد دعا مانگو اپنے مسئلے کے لیے۔
مطلب جو تو روز مانگتے ہیں نا، آپ سے جو کہہ رہا ہوں کہتے بات سنو، جس طرح روز مانگتے ہو ویسے نہیں، جس طرح مانگنے کا حق ہے ویسے مانگو۔ مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا، 20 سال پرانی بات ہے تقریباً، شاید زیادہ ہو گیا، احساس ہوا کہ ہاں کئی دفعہ بلکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرتے چلے جاتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، روٹین میں وہ کام آ جاتا ہے جس میں نماز بھی شامل ہے، جس میں عبادات بھی شامل ہے، جس میں علم کا حصول بھی شامل ہے، جس میں تدریس و تربیت بھی شامل ہے، کہ اس کی ویلیو ہمارے دل میں اس درجے مستقلاً نہیں رہتی جیسے کہ کبھی شروع میں تھی یا کبھی ہم شروع میں موٹیویٹڈ تھے۔ کیا خیال ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ امام غزالی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان ایمانداری سے اپنے آپ کو دیکھے تو وہ محسوس کریں گے کہ ان کے اکثر اعمال عبادت سے زیادہ عادت ہے۔ دیکھیے میں نصیحت آپ کو بتاؤ، حقیقت میں نصیحت اپنے آپ کو کرنے کے لیے آیا، میں خدا نہ خاصا کسی کی ذات پہ تنقید یا کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنے کے لیے آیا، کہ اکثر انسان جو ہے اگر اپنے آپ پہ غور کرے اور ایمانداری سے بتائے تو وہ پنجانہ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، روزی بھی رکھ رہے ہوں گے، تلاوت بھی کر رہے ہوں گے، قرآن کلاس پہ بھی جا رہے ہوں گے یا قرآن کلاس پڑھا رہے ہوں گے، یا ایک عظیم الشان کام ہے تدریس کرنا، معلمہ ہونا، وہ عبادت کی نیت سے تو شاید شروع ہوئی تھی، بلکہ یقیناً عبادت کی نیت سے شروع ہوئی تھی، اور ذہن کے کسی کونے میں وہ عبادت کرنا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اس کی خوشنودی ہی پرپس آبجیکٹو ہوگا لارجر پکچر میں۔ لیکن اگر آپ ڈیلی روٹین کو دیکھیں گے تو وہ محسوس یہ ہوگا کہ یہ شاید عادت سے زیادہ ہے۔ اور اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کی سادہ سی مثال لیتے ہیں۔ ابھی فرض کیجیے ظہر کا وقت، کسی نماز کا وقت ہو جائے تو اس نماز کے وقت کے اوپر آج نماز پڑھ لیں، اور آپ کا اس وقت نہیں ہے من کہ یار کچھ طرح آپ کی کیفیت ہے، میں ذرا یہ کام تھوڑا سا کر لوں، یا گھر کا کوئی چیز چل رہی ہے میں ٹیلی فون پہ ذرا اس کو بتا دوں تو میرا ذرا تقاضا جو ہے، جو تقاضے پورے ہو جائے تو پھر ہم نکلے۔ لیکن اب سب کر رہے ہیں، آپ انکار تو نہیں کر سکتے، تو آپ تھوڑا سا پریشر میں بھی آ جاتے ہیں۔ بات ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا خدا خاصہ کہ آپ لوگوں کی رضا کی نماز پڑھیں، نماز آپ نے پڑھنی ہی تھی، لیکن اس وقت جو ٹائم پیریڈ ہے یا اس وقت جو ہے شاید وہ ٹائم کی سلیکشن جو ہے وہ اس میں شاید حکمت اور دانائی اور اسلام کی بقا زیادہ ہے، وہ اس شوق اور ذوق سے جو نماز کا خود کا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عادت زیادہ ہوگی، عبادت کم ہوگی۔ تو اگر ایسا ہے، اور ایسا ہو، یہ انسانی فطرت کا تقاضا۔ روز آپ ایک ہی چیز کھائیں گے، پھر دیکھیں نا آپ کے ہاں کل کتنے ڈشز بنتی ہوں گی، 10 ڈشز زیادہ نہیں بنتی کسی گھر کے اندر، وہی بار بار بن جاتی، وہی بار بار۔ اگر آپ کوئی اس میں اضافہ کر لیا 15 بنا لیں گے اور وہی بار بار بننا شروع ہو جائے گھوم پھر کے، نئی چیز تو بہت کم آتی ہے۔ تو یہ روٹین میں آ کے انسان کے اندر ایک تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے یا عادی ہو جاتا ہے، اس کے اندر وہ کیفیت نہیں رہتی۔ جب سب سے پہلے کوئی چیز ملتی ہے، جب میں نے پہلی دفعہ گاڑی خریدی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، دوسری مرتبہ کچھ کام ہوئی، کیا کہتے ہیں اس کو اکنامکس میں، لا آف ڈیمینشنگ یوٹیلٹی۔ تو پہلی دفعہ گاڑی خریدی، بہت مزہ آیا، بہت خوشی ہوئی، لگا کہ دنیا کی سب سے مجھے مل گئی شاید۔ دوسری خرید تو اس میں یہاں تھوڑا سا مسئلہ آئی، وہ اس میں ٹھیک ہے بس۔ تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں گاڑی خریدی تو اب مجھے کوفت ہوتی گاڑی میں بیٹھ کے اپنی، اس لیے میں نے بھائی سے کہا مجھے لے جا، میں نے گاڑی چلا، برانڈ ہے گاڑی میرے پاس، برانڈ نیو کا کیا یار کیا ٹھیک ہے، وہ یوٹیلٹی ختم ہو جاتی ہے اس چیز۔ یہ نیچرل ہیومن نیچر کی بات ہے، اس میں اگر آپ کس طرح آپ محسوس کر رہے ہیں تو اس کو محسوس کرنے میں یا ایڈمٹ کرنے میں اپنی ذات سے کوئی حرج نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی آپ کی کمزوری نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید کے اندر جو تکرار ہے، جو ریپیٹیشن ہے، بار بار ایک ہی بات، بعض اوقات وہی جملہ، بعض اوقات دوسرے زاویے سے وہی جملہ، وہی بات سمجھائی جاتی ہے، بار 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 بار۔
اس لیے انسان کو ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی کہ اس کو بار بار ایک ہی بات سمجھائی دے، وہ بھول جاتا ہے۔ اس کی 17 مرتبہ دن میں ہم کم سے کم یہ قول و قرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں، ہمارا نیچر ہے، انسان کی نیچر ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو کیا کرے؟ تو سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریمائنڈر، وہ یاد دہانی۔ وہ اپنے اندر سے بھی، اپنے ارد گرد سے بھی خود کو یاد کروائے، خود کو یاد کروائے کہ یہ کام کس لیے ہو رہا ہے، کیا ہے وہ؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہ میری نماز، میری عبادات، میرا نیاز نظر، قربانی، میری زندگی، میرا جینا و مماتی، اور میرا مرنا للہ رب العالمین، میں اس دنیا میں آئی ہوں، میرا مقصد تو یہ ہے کہ یہاں پر ایسے اعمال کرنا، ایسی زندگی گزارنا جس کا نتیجہ اللہ کی رضا، خوشنودگی، اس کا قرب اور جنت ہو۔ اپنے لیے بھی وہی چاہنا اور دوسروں کے لیے وہی چاہنا۔ اپنے آپ کو یاد کروائیں، لکھ کے رکھ لیں، لکھ کے لگا دیجئے، کہیں نہ کہیں لکھ کے لگا دیجئے، کہیں نہ کہیں لکھ کے کر دیجئے۔ یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو یاد تازہ ہو کے۔ دوسری کام کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ وقت روزانہ آپ نے سیلف رینیول کے لیے استعمال کرنا، تجدید، اپنی افکار کی، اپنے عقیدے کی، اپنے مقاصد کی تجدید پہ کچھ وقت روز خرچ کریں، ہر روز۔ وہ کیوں کریں آپ ہر روز یہ وقت؟ تاکہ آپ کو یاد رہے۔ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ بچوں کو بار بار اپنے قریب لاؤ، ان کو ساتھ پیار کرو، ان کو چومو، ان کو بتاؤ کہ تم ان سے محبت کرتے؟ کیوں کرتے ہیں؟ ریفریش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اپنے آپ کو شاید سے زیادہ اس بچے کے لیے کرتے ہیں۔ کچھ وقت ذکر و فکر کے لیے، ذکر اور فکر، یہ روزانہ کچھ وقت لگائیے۔ ایوری ڈے اٹ ہیز ٹو بی ڈن۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو وہی بات ہے کہ وہ جس طرح آپ دیکھیں گے کہ کئی دفعہ ایسے ٹیچرز ہوتے، استانیاں ہوتی ہیں، جب وہ خاص عمر میں پہنچے بالکل بیچارے سوکھ جاتے ہیں، جیسے پرانا چھوڑا تھا نہیں ہوتا، بیچارے بالکل ایسے مرگ مریض ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں اتنا کچھ دے دیا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو اتنا کچھ دے دیا ہوتا ہے، ان کے اندر کچھ بچتا نہیں ہے، وہ رینیو نہیں کر رہے ہوتے اپنے اندر اس زبردست قسم کی چیز کو، اس معاملات، اس روحانیت کو جو پاس آن کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں تمام کے تمام مضامین سبجیکٹس کے استادوں کی بات کر رہا ہوں، سب اساتذہ ایسے، اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں برن آؤٹ ہو جاتے ہیں، وہ بہت کم عمر میں بہت بوڑھے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین مجھے دیکھ لیں، بہت زیادہ کام کر لیں، تو یہ رینیول اور ریفریش کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو خود نقصان اٹھائیں گے، اور سب سے زیادہ اپنے اصل مقصد سے آپ انحراف کر رہے ہیں۔ اپنی ذات کے لیے وقت نکالیے۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو اکثر ٹیچرز نہیں کرتے۔ اسے پہلی چیز تو یہ رینیول کیجیے، یاد رکھیے کہ کس کام کے لیے بیٹھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام ان کے منصب پہ بیٹھے ہوئے، یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ معمولی سی بات ہے، جس کو صبح اٹھ کے آنے پہ آپ ایک مصیبت اور عذاب سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب دیا ہے، اکثر لوگوں میں سے آپ نے یہ چوز نہیں کیا اسے۔ کوئی ایسے حالات پیدا ہوئے، لوگ ٹیچر عام طور پہ بعض حالات کی وجہ سے بنتے ہیں۔ بچپن سے شوق بڑے ہو کے ٹیچر بننے کا خود کم لوگوں کو ہوتا ہے، میرا نہیں خیال کسی کو ایسے کم لوگ ہی ہوتے، اور اگر ہوتا بھی ہے تو بات میں رہتا نہیں، شاید
بچوں کے بہت شوق ہوتے ہیں، بعد میں کون سا رہ جاتے ہیں. تو یہ شوق نہیں ہوا کرتا. کسی نہ کسی کنڈیشن میں خواتین ہمارے خاص سوسائٹی میں ہوتی ہیں، وہ کسی نہ کسی ریزن ایسے بن جاتے ہیں کہ چلو بوریت ہے گھر میں، وہ کر لے، چلو ایکٹیویٹی اچھی ہو جائے، اس کی وجہ سے کر لیتے ہیں. اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ بعض اوقات انکم سپلیمنٹ کرنے کے لیے کر لیتے ہیں کہ چلو یار ہسبینڈ کی سیلری جو ہے کم تھوڑی ہے، تھوڑا کچھ ہم کر لیں گے، بچے فری ہو جائیں گے، چلو ایکٹیویٹی ہو جائے گی، بچیاں ہوتی ہیں پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، چلو تھوڑے وقت آپ گزار لیں. ایکچوئل پروفیشنل ٹیچنگ میں جانے کے لیے کم لوگ آتے ہیں پرسنٹیج کے حساب سے. یہاں شاید زیادہ لوگ اس طرح کے مجھے نہیں پتا، لیکن یوزلی لوگ اسپیسیفکلی ٹیچر بننے گھر سے باہر نہیں نکلتے. یا سانس تنگ کرتی ہے تو 5-6 گھنٹے چلو سانس سے جان چھوٹ جائے. اچھا میں ایک دفعہ یہ بات اسکول میں کہی تو یہ خاتون تھوڑی سی عمر کی نے کہا کہ نہیں سر ایسا نہیں، بعد کا بہو بھی تنگ کرتی، میں اس کی وجہ سے آئی ہوں. لیکن اس سے قطع نظر کہ آپ کیوں ٹیچر بن گئی، اب تو بن گئی نا، اب کیا ہو سکتا ہے. اب جب کہ آپ ٹیچر بن ہی گئی ہے تو آپ اس کے تقاضے پورے کریں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ سے سوال ہونا ہے اس بارے کہ جو آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی اس کے بارے میں سوال ہوگا. وَكُلُّكُمْ رَاعٍ بڑی بات، تم میں سے ہر شخص ایک چرواہا ہے اور ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں. آدمی سے گھر کے بارے میں، عورت سے اس کے گھر کے گھریلو معاملات کے بارے میں، حکمران سے اس کی رائے کے بارے میں، ہر ایک سے سوال ہوگا. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ نماز کو روزے کے سوال پہ چھوٹ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. استاد سے سوال اس کی ٹیچنگ کے بارے میں ہوگا. حکمران کو تو آپ نے سیکنڈ میں کہتے ہیں کہ اس سے فرانس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا کیا تھا. آپ سے آپ کے خالی پوچھا نہیں جائے گا کہ بھئی تمہیں ایک استاد بنایا تھا، تم ٹیچر بنایا تھا، تم روز جا کے بچوں کو یہ باتیں کرتے تھے، تم نے کس قسم کی پرفارمنس دی تھی وہاں پہ، اور کیا خیال ہے اس کے اندر آنےسٹلی کام کرنا کیا نہیں ذمہ داری؟ پوچھا جائے گا آپ سے. یہاں پہ اسلامی اسکول میں تو عام طور پر مسلمان ہی ہوتے ہیں ٹیچر، میرے خیال میں سب کو یہ پتہ ہی ہے. جس دن کوئی کسی کے ساتھ کسی کا ہاتھ بھی پکڑ نہیں پائے گا، اس اللہ کی عدالت میں جہاں پر ماں اپنی گود سے کم سے دودھ پیتا بچہ زمین پہ پھینک دے، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانا چاہے گی. انبیاء کرام کے پاس لوگ جائیں گے کہ ہماری شفاعت کرتے، وہ صاف انکار کر دیں گے. اور جو نفسی نفسی میری جان بن جائے کہ عالم ہوگا، اس دن یہ سوال ہوگا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہ جس پروفیشن میں جو شخص تھا، جس شخص کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، اللہ کے نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ پوچھا جائے گا تم لوگوں سے. ہم سمجھتے کہ یہ مصیبت ہے بڑی ہوئی، ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی ہے. ویسے اگر آپ اپنے کام کو مصیبت سمجھتے یہ آپ کی پرابلم ہے، لیکن ہم اس وقت بطور مسلمان کے عقیدے کی بات کر رہے ہیں، اپنی سوچ کی بات کر رہے ہیں. قطع نظر اس سے کہ آپ کی پرنسپل بہت ظالم تھی، تنخواہ بہت تھوڑی تھی، سردی بہت تھی، گرمی بہت تھی، اسکول چھوٹا تھا بڑا تھا، فیسلٹیز ٹھیک نہیں تھی، یہ سوال نہیں پوچھا کسی نے آپ سے. اس میں ہمارا ایک قومی مسئلہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اوروں کی دنیا اور آخرت کے بارے میں اس قدر پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کی ٹائم نہیں ملتا. یہ ایک مجبوری ہوتی ہے، کیا کریں. اگر صبح سمینا نے نیا سوٹ لے لیا ہے، پہن کے آ گئی ہے، تو رات تک تو شہر نہیں آیا کسی کو بھی. وہ دن بھر بیچاری ٹینشن بھی رہتی ہے کہ اس نے کیوں کیا، آج چکر کچھ اور بات تھی، نہیں ایسے نہیں پہنا تھا اس کو. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ پرابلمس مجھے اندازہ ہے، میں بھی یقین جانی کہ انسان ہوں، تو مجھے نہیں پتا ہے، میں اس معاشرے کا حصہ ہوں، مجھے پتا ہے کہ کیا چیزیں فیس کر. تو ایک تو چیز یہ
ایک اور چیز میں تمام ٹیچر سے کہوں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، یعنی کہ آپ کے نفس کا بھی آپ پہ حق ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا روز محشر. لیکن آپ کے پروفیشن میں خاص طور پہ مجھے پتا ہے کہ جو لوگ نالج ورکرز ہوتے ہیں وہ مینٹلی اور ایموشنلی اتنے ڈرین ہو جاتے ہیں سارا دن کہ وہ اپنے باقی جو کام گھریلو ہوتے ہیں وہ آٹو پائلٹ پہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ایسے ہی وہ آٹو پائلٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے ایک زمانے میں یاد ہے کہ مجھے یہ مسئلہ پڑا تھا کئی سال پہلے، تو مجھے لگا شاید میں بس چل رہا ہوں اندر میں میرے میں ہے کچھ نہیں. تو ٹیچرز کیونکہ وہ اگر آپ جان لگاتے ہیں، اگر آپ اس میں ایمانداری کے ساتھ اپنا وقت لگاتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، تو شام تک دماغ نہیں کام کر رہا تھا. اس وقت آپ کو سپورٹ دو چیزوں سے ملتی ہے، ایک روحانی سپورٹ ملتی ہے اور دوسرا جسمانی سپورٹ ملتی ہے. روح کی غذا کیا ہے، آپ کو کیا پسند ہے یہ مجھے نہیں پتا. کسی نے وہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا. اچھا میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، یس موسیقی روح کی غذا ہے، جنک فوڈ ہے، جنک فوڈ ہے. اگر آپ نے جنک کھلانا روح کو کھلا غذا تو وہ ہے، بٹ اٹس جنک فوڈ. روح کی غذا کا اہتمام کیجیے اور روح کی غذا کے ساتھ ساتھ جسم کا بھی خیال کیجیے. دو ایکسٹریم ٹیچر کے ساتھ یا بہت زیادہ کھائیں گے بالکل نہیں کھائیں گے، ہے نا، اور دونوں غلط. ایک عبرتناک مطلب میں بھی ہوں بہت زیادہ کھانا ہوگا. کسی کو یقین نہ آئے تو مجھے دیکھ لے بے شک کہ کیا جام ہوتا ہے ساتھ. اپنا خیال رکھیے، آپ بہت قیمتی لوگ، آپ اس امت کے قیمتی ترین لوگ. یہ میں آپ کو بات اس لیے کہہ رہا کہ آپ خوش ہو جائیں، مجھے آپ کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کتنا بڑا انعام کیا ہے. اس کو تو میں کھا لوں گا، اس کو تو آج ہم کھائیں گے سادہ کو یہ اس لیے میں نے آپ سے محض کر رہا ہوں کہ اس لیے کیونکہ آپ پہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے. کس منصب پہ آپ کو بٹھایا، ایک معلمہ کے منصب پہ، انبیاء کرام کا منصب ہے یہ. اگر انبیاء کرام کے منصب پہ بیٹھنے کے بعد بھی ہمارے سارا غم، سارا دکھ، سارا چیز یہی ہے کہ یار ہمارے گھر میں کتنے کنڈیشنر چلتے ہیں، یا کس طرح ہم اور چلا سکتے ہیں، یہ کون سی گاڑی ہے میرے پاس، یا کون سا جوتا ہے میرے پاس، اور کون سا نیا ڈیزائن میرے پاس نہیں ہے، اور گل احمد کی جو سیل لگ گئی ہے. اگر میرے غم پھر یہی رہ گئے ہیں اس جگہ پہ بیٹھنے کے بعد بھی، یہ تو عام لوگوں کے لیے، کم عقل لوگوں کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، وہ کرے. سادہ بیچارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا انعام کیا ہوتا. اتنی بڑے منصب پہ بیٹھنے کے بعد آپ کہتے نہیں فلانا سیاست دان ہے، فلانا وزیر اعظم یا صدر ہے، یار اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اتنا پیسہ ہے اس کے پاس، اتنے محلات ہیں، اتنی دولت ہے، پھر بھی یہ لوٹ مار کرپشن کر رہا ہے. کیا بیماری ہے اس کی؟ تو قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ کثرت ہے اور مل جائیے اور مل جائیے. اور ہمیں تو اس سے مبرہ ہونا چاہیے. مسلمانوں کی، میں آپ سے عرض کروں، اصل لڑائی جو ہے مغرب کے ساتھ وہ کفر الحاد نہیں ہے، وہ کنزیومرزم ہے. اور کنزیومرزم مینٹالٹی ہمارے ہر چیز میں، کہ جب ہم نماز اور حج اور روزہ کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ زیادہ کر لیں کس طریقے سے، جیسے کہ کوانٹٹی مقصود ہے. کوالٹی مقصود ہے بھائی، کوانٹٹی مقصود تو نہیں ہے. تو یہ ذہنیت جو ہے نا، یہ اب اس مقام پہ بیٹھنے کے بعد بھی اب کچھ اور بھی چاہیے کہ چیزیں مل جائیں گی. دنیا کا معاملہ امام شافعی کہتے رحمہ اللہ کہ اس سائے کی طرح کا ہے، اگر سائے کے پیچھے بھاگو گے تو تم سے آگے بھاگتا رہے گا، اور اگر پیٹھ موڑ لو گے اس سائے سے اپنے تو وہ تمہارے پیچھے آتا رہے گا. یہ دنیا پیچھے آ جاتی.
اور پھر زندگی پر آدمی غریب ہے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے بھی خام کا اس کو لازمی جز قرار دے دیا ہے اسلام کا کہ ہمیں پیسے ہونے چاہیے، وقت کے ساتھ ساتھ کمفرٹ بڑھنے چاہیے. کیا ضرورت ہے؟ ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو بھی ٹھیک ہے. یہ احساس دلانے کے لیے آپ کو یا آپ کس منصب پہ بیٹھے، کس مقام میں بیٹھے، اور کسی کو اس کا احساس نہ ہو، آپ کی کالیگز کو نہ ہو قدر ہو اس بات کی، آپ کی مینجمنٹ کو قدر نہ ہو اس بات کی، آپ کے بچوں کو قدر نہ ہو اس بات کی، آپ کے طلباء کو قدر نہ ہو اس بات کی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو تو ہونی چاہیے. انورڈ ریفلیکشن شروع کرے، آؤٹ ورڈ کو چھوڑے. مجھے پتا ہے کہ ہمارا قومی کھیل یہی ہے ویسے، لیکن انورڈ ریفلیکشن ضروری ہوتی ہے، آؤٹ ورڈ ضروری ہوتی ہے. میرا اس سب سے یہی التماس ہے کہ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس جگہ پہ بٹھا دیا. معمولی مقام، استاد کا مقام. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے اور آپ کو قبول فرمائے اس کام کے اندر. ہم ایک بات میں آپ سے آخری بات کہہ دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا ایک محبت، عشق، فرما برداری، اتباع کا ماحول کیا تھا. ظاہر اسلامی اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ کو اس بارے میں تو ترغیب کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کے اندر وہ چیز پہلے سے موجود ہوگی. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ صحابہ کیسے حضور کے ساتھ حتیٰ کہ ایک اگر وضو فرمائے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے پانی کا قطرہ بھی زمین پہ گر کے ضائع ہو جائے، جو بدن کو چھو چکا ہو، وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے، وہ اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے بطور تبرک. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ صحابہ کرام کی حضور کے ساتھ محبت ان کا ایکشن نہیں تھا، ان کا ری ایکشن تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر صحابہ کرام پہ، جو ہم اس وقت بطور استاد کے کہیں گے کہ ان کے شاگرد، ان پر کس قدر شفیق تھے کہ اس کے نیچرل ری ایکشن، اس کا منطقی رد عمل یہی ہونا تھا کہ وہ بھی حضور سے محبت کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں وہ ملے اور مسکرا کے نہ ملے. اور جب وہ مسکرایا کرتے تھے تو محسوس ہوا کرتا تھا کہ چودھویں کا چاند کھل گیا. اپنے شاگردوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ یہی معاملہ تھا، محبت کا معاملہ تھا، یہاں کا معاملہ تھا. وہ پیار کرتے تھے تو آگے سے پیار ملتا تھا. میں آپ کو بتاؤں وجہ اس کی کیا؟ لیکن ہم نے سیرت کو پڑھا معذرت کے ساتھ، سیرت کو ہم نے چند قصوں تک محدود رکھا، اور وہی جو ایک 6 جنگیں اور 7 وہ چیزیں اور بس وہی سیرت طیبہ ہے بس ٹھیک ہے. اور مغازی اصل میں تو ہم لوگ سمجھتے ہیں سیرت کو کہ وہ جنگوں کا ایک قصہ ہے، یا چند ایک واقعات ہیں حضور کے، یا چند ایک معجزات و کرامات ہیں، یا چند ایک آداب ہیں، یا کھانے کا طریقہ ہے سیرت، یا بیٹھنے کا طریقہ ہے، یا لباس کا کوئی آؤٹ لائنز ہیں، کوئی ڈریس آؤٹ لائنز ہیں. یہ ہے سیرت. سیرت طیبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایک مزاج کا نام ہے. اس مزاج کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ایک صحابی ہے، وہ تیر چلاتے ہیں، پہلا تیر اسلام کے راستے میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں صاحب تیر چلائے جاؤ، میرے ماں باپ تم پہ قربان جائے، فدا امی و ابی یا صاحب. یہ حضور نے شروع کیا رواج صحابہ کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان سے یہ کہا کرتے تھے. تو صحابہ نے یہ بات پکڑ لی اور ہم بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر شفیق تھے، جس قدر رؤوف اور رحیم کہا قرآن ہے، قرآن خود کہتا ہے کہ لوگ آپ سے بدل جاتے ہیں اگر آپ اسلام ہوتے. ہمیں لوگوں کے ساتھ جس طرح پیش آئے،
میں سمجھتا ہوں کہ بائبل جو ہے اس میں کیونکہ توریت انجیل زبور کا مجموعہ کہتے ہیں اس کو، اور اس میں ظاہر ہے کہ کرپشن بھی ہے، بہت ساری چیزیں اس میں تبدیل بھی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اصل کتاب نہیں رہی ہے پوری طرح سے، لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پر جھلکیاں، کہ مجھے موقع ملا ہے بائبل کو دراصل پڑھنے کا، کہ کہیں نہ کہیں جھلکیاں دکھتی ہے کہ یار یہ جملہ لگتا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، یا یہ آیت ہوگی، یا یہ کوئی قول نبی کا لگتا ہے، ایسے جھلکیاں۔ اس میں ایک جملہ ہے، کچھ جملے ہیں، اس ایک جملہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے، اور وہ جملہ ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ واقعی کا قول ہوگا، اس لیے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اسی کا ایک مظہر ہے، اس لیے میں اس بنیاد میں کہہ رہا ہوں۔ اور وہ جملہ یہ ہے، لو اوور کمز آلویز، محبت غالب آ کے رہتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات کی دلیل ہے، چاہے وہ طائف کے لوگ ہوں، چاہے وہ مکہ کے لوگ ہوں، چاہے مشرکین مکہ ہوں، چاہے ان کے دشمن ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت، ان کے اندر رحم دلی، ان کے اندر نرمی، ان کا رویہ نرم کا، درگزر معافی کا وہ رویہ ہے جس نے یہ کیا۔ پہلے مکہ مسلمان نہیں ہوئے، یاد رکھنا اس بات کو، مکہ فتح ہو گیا، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بتوں کو توڑ کے دکھا دیا، آسمان سے بجلی نہیں گری، انہوں نے نہیں کیا قبول۔ جب ان کے معافی کا اعلان ہوا، اور مجموعی طور پہ بھی ہوا، اور ان افراد کے لیے ہوا، ان افراد کے لیے ہوا جن کی زندگی کا مقصد یا 25 سال 30 سال صرف اسلام کو تباہ کرنے میں، حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اذیت دینے میں، صحابہ کرام کو قتل کرنے گزرے، جب ان لوگوں کے لیے بھی معافی کا اعلان ہوا تو ہر شخص یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ یہ عام آدمی نہیں ہو سکتا، یہ عام شخص نہیں ہے، سچا تو یہ ہے ہی، صادق اور امین تو ہے ہی، یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ عتبہ نے یا ولید، ایک قریش کا بڑا سردار تھا، اس کو بھیجا گیا حضور سے کچھ کرنے کے لیے، معاملات کرنے کے لیے مدینہ منورہ، تو واپس آ کے اس نے کہا کہ یار تم اس لڑنے سے ہوگے، جس قسم کے اس کے ساتھی ہیں نا، جس طرح کا اس کا ہولڈ ہے نا ان کے اوپر، مطلب وہ اپنی طرف سے یار ایک بات انداز سے کہے گا، یہ لوگ کبھی بھی بدلیں گے نہیں، ان جو مرضی کرو ان کے ساتھ، یہ کبھی باز نہیں آ سکتا۔ اس بندے کا ہولڈ کچھ اور طریقہ کا ہے، وہ ہولڈ کیسے ہوتا ہے؟ لیڈرشپ کا ہولڈ ہے نا، مینجمنٹ کا ہولڈ نہیں، لیڈرشپ کا ہولڈ، وہ محبت کا ہولڈ، اور کیا ہو سکتا، کیسا کس قسم کا احساس و اکرام ہے۔ مکہ کے موقع پہ کچھ لوگوں نے اس اہل مکہ کی جو سرنڈر تھا نا اس کو قبول نہیں کیا، اور لڑتے رہے آگے سے، اور پھر بھاگ گئے، فرار ہو گئے۔ تو ان میں سے ایک شخص اکرمہ، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو ہے وہ بھی دوڑ گیا، گھر ہے وہ مار دے گا اس کو آج کل ہم کیا کہتے ہیں پروکلیم افینڈر، پولیس وغیرہ جہاں دکھائی تھی مگولی مار دو، اس اسٹیٹس سے پہنچ گئے۔ اکرمہ کی ہمشیرہ مسلمان ہو گئی تھی کہ اہلیہ تھی، ہمشیرہ تھی، کیا نام تھا، حافظہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے آ کے حضور سے امن مانگا، اور سارا سلسلہ آپ جانتے ہیں وہ کیا۔ اکرمہ کو امن دیا گیا، ہند، ان کا نام بھی ہند ہے، ان کا نام بھی ہند ہے، جس کو ہمارے یہاں ہندا کہا جاتا ہے، مطلب نام ان کا ہند ہے۔ انہوں نے کہا کہ اکرمہ کو طرح امن مل جائے تو واپس آ جائے، اس سے آپ بات کریں، اس کے دل میں ہے اگر آپ اس سے بات کریں تو وہ اسلام لے آئے گا۔ تو اکرمہ واپس تشریف لا رہے ہیں، ان کے لیے کہنا پڑے گا تشریف لا رہے ہیں، تو حضور کے پاس حاضر ہونے والے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ دیکھو اکرمہ آ رہا ہے، تو اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، وہ امن میں آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، انسٹرکشنز دینے کے بعد فرمایا کہ دیکھو اکرمہ آ رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اب اسلام بھی لے آئے گا۔
تو دیکھو اکرما کے سامنے اس کے باپ کو ابو جہل نہ کہنا، یہ ابو جہل کا بیٹا ہے، اس کا دل کو تکلیف ہوگی. ابو جہل کو جلنے کا اور کیا کہیں، جبریل کہیں ٹھیک ہے نا. ابو جہل تو وہ شخص ہے جس کے آپ اعمال جانتے ہیں، اس کی زندگی آپ جانتے ہیں. اس وقت وہ قتل ہوا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، اس امت کا فرعون ابو جہل ہے، اور اس کے بعد کوئی اتنا بڑا فرعون نہیں آئے گا. تو اس کے بارے میں کہا کہ دیکھو اکرما کے سامنے اس کے باپ کو ابو جہل بتایا کہ تم کہو گے ضرور، لیکن اس کے سامنے مت کیا، وہ فیل کرے گا یہ ابو جہل مجھے باپ، میرا باپ دوزخ میں ہے، میرا باپ برا سمجھا جاتا ہے، اور میں برے باپ کا بیٹا مشہور ہو جاؤں گا مسلمانوں میں. یہ نہ کریں. آپ اس احساس کو سوچ سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس بچہ جو آپ کو بہت تنگ کرتا ہے، بہت ڈھیٹ ہے، گھر سے پتہ نہیں کیا کھا کے یا نہ کھا کے آتا ہے، کیا ابو جہل سے بدتر ہے؟ ذرا سوچیے کہ آپ جس محبت سے پیش آئیں گے، یہ رویہ کا محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سب چونکے چاٹتے ہیں بچے کو، لیکن جس طرح سے آپ جو دل میں کیفیت ہوگی آپ کے لیے، جو اخلاص اور سنسیریٹی ہوگی، اس کا جس طرح سے آپ اظہار کریں گے وہی اس کا ری ایکشن ہوگا. آپ پری اسکولرز کو لے لیں، آپ سینئر اسکول کو لے لیں، آپ کالج کے بچوں سے پوچھیں کہ تمہارا پسندیدہ مضمون کون سا ہے، تو وہ کہیں گے یہ فلاں مضمون ہے، فلاں کہ مجھے یہ پسند ہے. لیکن آپ اگر واپس جائیں تاریخ میں اور ان کے پری اسکول میں اور جونیئر اسکول میں جا کے، پرائمری اسکول میں جا کے دیکھیں تو پتہ لگے گا کہ اس کو اپنی میتھس کی ٹیچر بڑی پسند تھی، یا اس کو اپنی انگلش کی ٹیچر اچھی لگی تھی، یا اس کو اپنی فلانی ٹیچر کے ساتھ کے رویے کی وجہ سے اس کو وہ مضمون اچھا لگنا شروع ہو گیا. اس کو اچھا لگنا شروع ہو گیا تو اس میں اچھا بھی ہو گیا، اور اسی میں اس نے آگ کچھ کر لیا. یہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اس کی احتیاط کیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا کا چہرہ مسکراتا ہوا تھا، وہ تو پتہ کیا ہے؟ مائکرو ایکسپریشن جانتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایکسپریشن ہے جو آپ خود کریٹ کر سکتے ہیں. والنٹری بھی ہوتے ہیں، انوالنٹری بھی ہوتے ہیں. غصہ، پریشانی، ہنسی، یا ایکسپریشنز بنا سکتے ہیں. ایک ہے مائکرو ایکسپریشن. ایک صاحب نے امریکہ میں اس پہ انہوں نے تحقیق کی ہے اور اس پہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اور پی ایچ ڈی کرواتے ہیں. مائکرو ایکسپریشن وہ کہتے ہیں کہ انوالنٹری ہی نہیں صرف ہوتے بلکہ کنٹرول کرنا بھی مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خود بخود ہوتے ہیں. لوگ مسکرا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ڈاکٹر صاحب بتا دیتے ہیں کہ جی یہ غصے میں ایسا یہ سمجھتا ہے. وہ چہرے کے ایکسپریشنز پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ دے آر گلوبل یا یونیورسل، اور وہ پڑھ لیتے ہیں. مجھے سمجھ میں آیا کہ پھر چھوٹے بچے پکڑتے کس طرح ہیں. چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ مائکرو، ابھی اس کے تعلیم میں اسکول میں کوئی خاص بگاڑ نہیں ہوتا اس کا، ابھی وہ ٹھیک ہوتا ہے. تو اس لیے وہ مائکرو ایکسپریشن بھی پڑھ لیتا ہے آپ کے. جس وقت آپ کلاس میں جاتے ہیں اور اگر کسی وجہ سے بھی آپ میں دیکھیں ہم انسان ہیں، ہے نا؟ نہیں، آپ لوگ انسان نہیں، آپ ٹیچر ہیں. یہ میں بتا دوں آپ اگر لینے کے لیے کہنا کوئی چیز اس نے کہا جی یہ ناراض سا بیٹھا تھا. دکاندار ہمارے پنجاب کے دکاندار ناراض رہتے ہیں لوگوں سے. میں کہا یار یہ کیا ہے؟ تو اس نے ہر انسان جانتا ہے کہ یہ فلانی چیز ہے. میں کہا بھائی میں انسان نہیں ہوں، میں ٹیچر مولوی آدمی نہیں. آپ لوگ انسان، آپ کو نہیں ہے حق کہ آپ اپنی انسانی اور بشری کمزوریوں کا اظہار اپنے طلباء کے سامنے کریں. آپ کو رائٹ نہیں ہے. اگر آپ کو فرسٹریشن ہے، پریشانی ہے، کہیں وہ کسی کمرے میں چلے جائیں، اسٹاف روم میں جائیں، باتھ روم میں جائیں اور جا کے فرسٹریشن سر پہ کچھ مار ٹھنڈا پانی ڈال کے اتاریں اپنی، آپ غصہ نکالیں. آپ کو رائٹ نہیں ہے. آپ ٹیچر ہیں، انسان نہیں ہے. یو ہیو ٹو رائز آف دیٹ ہیومن لیول اف یو آر اے ٹیچر. تو کلاس میں جاتے ہیں اور بچوں کو جا کے دیکھتے ہیں، وہ جو بھی آپ کو کہتے ہیں، آپ کے السلام علیکم کہتے ہوں گے، گڈ مارننگ کہنا جائز نہیں ہوگا نا یہاں پہ، تو السلام علیکم کہتے ہوں گے جا کے. اور آپ کہتے ہیں نا یہ غور سے دیکھیں، وعلیکم السلام.
بیٹھ بھی جاؤ گے. یہ بڑی معمولی سی بات ہے, بڑا نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہوتا تو آپ کو ثابت کر دیتا ہوں. جب میں یہاں پہ بیٹھا تھا اور میں یہاں بیٹھ کے آپ کو دیکھتا کر رہا ہوں, اچھا جی السلام علیکم جی, آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ خوش ہوتے نہیں؟ تو وہ بچہ جو ہے نا وہ بھی ٹیچر نہیں بنا, وہ انسان ہے ابھی. دیکھیے محسوس کرتا ہے آپ کی طرف سے آنے والی وائبس اگر آوازاری کی, تنگی کی, ڈپریشن کی, فرسٹریشن کی, ناپسندیدگی کی ہے تو وہ محسوس کرتا ہے, وہ اس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے. اس کو دردی نہیں ہوتی کہ اچھا کاش میں ٹیچر کے لیے کافی بنا دوں, وہ نہیں سوچتا. آپ سوچتے ہیں میرے لیے کبھی مائکرو ایکسپریشنز کو بھی سیکھے کنٹرول کرنا. موسٹ ان دس ورلڈ آئی ہیو میٹ آر سو موٹیویٹڈ ان دیئر لائف. ٹھیک ہے ڈاؤن بھی آتے ہیں, اس میں اپس بھی آتے ہیں, لیکن ایک ہیبٹ بھی ہوتی ہے, اور وہ ہیبٹ آئی ہوتی ہے موٹیویشن سے آئی ہوتی ہے. بیکاز یس جس وقت آپ جاتے ہیں اور آپ کوئی پوائنٹ, چاہے میتھمیٹکس کا ہو, چاہے اسلام کی تاریخ کا ہو, جب آپ وہ بتاتے ہیں نا اور آپ ان چہروں کے اوپر وہ ایک انڈرسٹینڈنگ اور ایک وہ گلو دیکھتے ہیں تو اٹ از سو ریوارڈنگ. میرے خیال میں ٹیچنگ سے زیادہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, شارٹ ٹرم بھی اور لانگ ٹرم گریٹیفیکیشن بھی, دونوں کہیں اور کسی بھی جگہ پہ نہیں مل سکتی, کسی پروفیشن میں نہیں مل سکتی. اب وہ تو میں اس کو پروفیشن سمجھتا ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پروفیشن کہنا ٹیچر کی تذلیل, یہ تذلیل کی بات ہے, وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اگر لیکن پہچانے اس بات کو, اگر وہ اس طرح بہیو کرے, اگر وزیر اعظم کتنی بڑا منصب ہے, اگر وہ حرکتیں وہ کرے چوروں چکاروں والی تو پھر اس کا کوئی عزت نہیں ہوتی. تو اگر استاد بھی اگر استاد کی جگہ کی طرح بہیو نہیں کرے گا تو اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی, پھر اس کو ہم پروفیشنلی ہی کہیں گے. اٹس فار بیونڈ دیٹ. اور چند چیزیں میں نے خدمت میں آپ کے اس کے وقت میرے پاس بہت کم تھا, بلکہ انہیں وقت زیادہ لے لیا آپ سے, اور کہا سنا معاف. میں وہ آج کل کہتا ہوں کہ یار اگر کوئی اعتراض ہے تو ابھی کر دو, لکھ کے کر دینا, میری غیبت نہ کرنا بات, اس سے فائدہ مجھے ہی ہوگا, آپ کو نہیں ہوگا. اگر آپ میرے کو تنقید کرنا چاہیں مجھے ضرور بتائیے, کوئی سوال کرنا چاہیں تو کیجیے, یا پھر ہم چلتے ہیں, چھٹی کر لیتے ہیں آپ سے.